اچھا، آج کل کے ڈرامے دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ عورت عشق اور محبت کے لیے نہیں بلکہ زندگی حرام کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ خوبصورت ہنسی. ہاں اس لیے کہ میرا خیال یہ ہے کہ چینل والے یہی سمجھتے ہیں، اور مجھے یہ مطلب گمان یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا کی وہ سمجھے ڈرامے دیکھے ہیں، اس کے بعد سے انہوں نے یہ شروع کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ صرف سازشیں کر رہی ہے، جھگڑے کروا رہی ہے، اور مطلب بے وفائی کر رہی ہے، اور اس میں کوئی سینس نہیں ہے، وہ بس اس لیے پیدا ہوئی ہے. ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا بھائی. سارے ظلم صرف کسی عورت کی کے لیے بیوی کسی اور کے ساتھ چکر نہیں چلا رہی. ہاں، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. لیکن دکھایا کیوں جا رہا ہے؟ دکھایا اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے یہ بے وقوف ہے. میں دیکھو جب تک انہوں نے رائٹرز کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا نا لکھنے کا، سمجھ گئی میں آپ کی بات، رائٹرز کے ہاتھ میں جو لوگ پڑھے لکھے تھے، جن کے کریڈٹ پہ کچھ تھا، جن کا نام تھا. سیما آپا کیا یہ نہیں سمجھتی ہیں آپ کہ ابھی جو جینون رائٹر ہیں ایک سہمائی دے دیں اچھی تو معاشرے میں سدھار پیدا ہو جائے؟ نہیں ایسا، میں یہی بتا رہی ہوں تمہیں کہ جو جب رائٹرز کو یہ دیتے تھے، لکھتے تھے رائٹرز، تو پھر وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے. دکھا رہے ہیں تو ہم اس لیے دکھاتے تھے کہ اس برائی کو پورا دکھا کے اس کا انجام دکھائیں. بالکل ایسا ہی تھا. دیکھو نا، طلاق مثال کے طور پر اگر فرض کرو میں نے دکھائی تو میں نے یہ دکھایا کہ اس طلاق سے اس کا مقصد پیچھے، اس کا گھر کیسے برباد ہوا، اس کے بچے کیسے برباد ہوئے، اور وہ خود کیسے برباد ہوئی. یا مرد نے دی تو مرد کیسا برباد ہوا. مطلب اس کو یہ بتانا ہوتا تھا ہمیں معاشرے کو کہ دیکھو یہ کام غلط ہے. یہ تمہیں ابھی اگر صحیح لگ رہا ہے، ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں تکلیف دے رہی ہیں اور تم الگ ہو رہے ہو، تو بعد میں غموں کے دکھوں کے پہاڑ کھڑے ہوں گے. صحیح بات ہے. اچھا اب کیا ہو رہا ہے، اب چینلز والوں نے کچھ پریاں رکھ لی ہیں. اچھا میں سمجھ سکتی ہوں. تین چار پریاں رکھ لی ہیں. ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لکھیں، لیکن آپ لکھیں، اور مطلب بنا لیا پروڈیوسر نے، ڈائریکٹر نے بیٹھ کے بنا لی کہانی کہ یا یوں کرتے ہیں یا یوں ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. وہ ان کو چاروں پریوں کو بٹھا کے سنا دی کہ اب اس کو لکھ کے لاؤ. وہ چاروں پانچوں لگی ہوئی ہیں اور لکھ رہے ہیں 4-5 دن میں کہانی کوئی ٹوٹی پھوٹی. اب جب تو اس کا مطلب ہے جو پروڈیوسر کو پسند آ رہا ہے وہ جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. پروڈیوسر کو کیا کرے؟ فرض کیجئے میں پروڈیوسر ہوں اور ایک چینل والے جو ہیں وہ مجھ سے خرید ہی وہ رہے ہیں جو آپ نے فضول کہانی لکھی ہے. وہ خرید ہی نہیں رہے جو میں کسی رائٹر سے لکھوا کے لا رہی ہوں. تو مجھے تو کمانا ہے نا. تو یہ سلو پوائزن نہیں ہے کہ ایک مثبت سرگرمی سے نکال کے انہیں غیر سماجی؟ یہ چینل والوں کی ذمہ داری ہے. بالکل یہ ساری چینل والوں کی ذمہ داری ہے. کیونکہ پروڈیوسر جو ہے، دیکھو پروڈیوسر کو تو کمانا ہے، اس کی کمائی سے 1000 آپ کے وہ روزگار جڑے میں. میں ایک فضول کہانی جو تمہاری اپروو کی ہے وہ کرنے پہ مجبور ہوں گی. اور اس بات کو فیور دیتے ہیں. ہاں مجبور ہوں گی. یہ جو بکتا ہے وہ آئے گا. ان کو کوئی دشواری نہیں نا، چینل ان کا اپنا ہے. اچھا سیما آپا، آپ نے لاتعداد ڈرامے لکھے، افسانے لکھے، جرائد و رسائل سے آپ وابستہ رہیں، ایک بھرپور سماجی زندگی آپ نے گزاری ہے. جی بالکل ماشاءاللہ. اکثر لوگ کہتے ہیں وہ بے وفا ہے، اس نے بے وفائی کی. یہ بے وفائی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو نہ محبت جس کی کوئی دیوی ٹائپ کی انہوں نے تراش کے رکھی بھی ہے. بالکل. نہ محبت وہ محبت ہے، نہ عشق جس کو پتہ نہیں انہوں نے صحراؤں کا ایک وہ بنا دیا ہے، نہ وہ عشق ہے. نہ وفا نہ بے وفائی. صرف اتنی بات ہے کہ جب مطلب میرا شوہر، ہم دونوں کو دونوں اچھے لگے اور ہم نے شادی کر لی. اب شادی کرنے کے بعد پھر ذمہ داری ہم نے اٹھا لی. اصل میں ہم نے جو پسند کیا اور شادی کی وہ اصل میں ایک معاہدہ تھا کہ آپ میرا خیال رکھیں گے اور میں آپ کا خیال رکھوں گی. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے. ہر شادی یہی ہوتی ہے. اس میں کیا ہوا کہ میں جتنا خیال میں رکھ رہی ہوں اتنا وہ رکھیں گے. بالکل. یہ میری ذمہ داری ہے آپ کی. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ جب ایک گھر میں ہم 2 آدمی رہ رہے ہیں
तो दोनों ایک دوسرے کو 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں. بالکل. تو جب میں چلی جاؤں گی 4 مہینے کے لیے وہ مجھے مس کریں گے. بالکل. جب وہ چلے جائیں گے تو میں مس کروں گی. تو اس کو کون کس گدھے نے کہہ دیا کہ یہ محبت ہے؟ یہاں تو اصل میں یہ ہے ہمارے یہاں تو اصل میں یہ ہے سیما آپا کہ شادی ہوتی ہے لڑکی کو سکھایا جاتا ہے کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے تمہیں نبھانا ہے. ٹھیک ہے دیکھو یہ ہے لیکن اب نہیں. ہاں مطلب یہ ہمارے دیکھو بات یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں تھا. میں ان والدین کے خلاف ہوں جو بلکہ میں نے ایک سیریل بھی لکھا تھا کہ لڑکی بار بار آتی ہے اسے نکالا جاتا ہے اور یہاں ماں باپ بھیج دیتے تیرے ڈولا اٹھے گا تو ڈولی گئی تھی. ارے بھائی اس کی زندگی ہے ایک دفعہ ملی ہے اس کو. بالکل. جا کے بات کرو کہ بھائی رکھنا ہی نہیں رکھنا ہے. اگر آپ کی لڑکی کی کوئی برائی ہے یعنی غلطی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی لڑکی اسے قبول نہیں کر پا رہی. یعنی یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. آپ اس کو حل کریں. اور یہ پیرنٹس ہی حل کر سکتے ہیں. بالکل پیرنٹس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتے. ایک اچھا آ جائیں آپ اپنے سوال کے اوپر کہ وفا کیا ہوتی ہے. جی مجھے ایک بات بتاؤ, میں اگر یوں ہی تم سے پوچھوں کہ کتنے مرد ایسے ہیں کہ جن کی تو کچھ سہیلیاں نہیں ہیں, گرل فرینڈز نہیں ہیں. 75 تمہارے بھائی باپ بہنوئی شوہر سب کے ہیں, سب کے ہیں نا. تو بے وفائی تو اصل میں یہ لوگ کر رہے ہیں نا. ویسے ہر جگہ عورت اپنے آپ کو مظلوم سمجھتی ہے. نہیں ایسا نہیں کہ سمجھتی ہے, اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ بہت مظلوم ہے, جبکہ وہ مظلوم نہیں, مظلوم ہے نہیں, وہ بہت مضبوط ہے, بہت مضبوط ہے, بہت خراٹ ہے. اگر جہاں اس کا جی چاہے وہ ٹیکنیکل حاجت جا دے تو اس کو اتنا معصوم کر کے نہ دکھائیں. چلیں اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اور پوچھتی ہوں آپ سے. محبت کسے کہتی ہیں؟ پیار, عشق, محبت کیا ایک ہی پودے کا نام ہے؟ نہیں, محبت دیکھو اٹریکشن ہوتا ہے اور وہ چاہے جانے کی عمر ایک عرصہ ہوتا ہے جس میں آدمی کا, میں مطلب تمہیں کیسے بتاؤں, مثال کے طور پر ارتقا ہے. جی زندگی ارتقا کا نام ہے. بالکل. آج جس لمحے میں ہم تم بات کر رہے ہیں 2 دن کے بعد وہ لمحہ نہیں رہے گا, ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ لمحہ نہیں رہے گا. تو 2 دن کے بعد آپ اس لمحے کو واپس نہیں لا سکتے, نہ واپس آ سکتے نہ. اس میں ہم نے جو کہا ہے, اس میں جو میں آج کہہ رہی ہوں وہ ہو سکتا ہے کل پرسوں تم آؤ تو وہ نہ ہو, اس کا جواب وہ نہیں ہوگا, کیونکہ میں آنے والے لمحے نے مجھے نیا شعور دیا ہوگا اور میں کچھ اور سیکھی ہوں گی. بالکل صحیح. تو میرا رویہ جو ہے نا وہ میرے تعلیم کی وجہ سے, میرے عمر کی وجہ سے, میرے تجربے کی وجہ سے تبدیل ہوتا چلا جائے گا. بالکل. اگر یہ تبدیلی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے زندگی نہیں ہے, موت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم ارتقاء میں ہیں, جب لمحہ لوگ کرتے ہیں تو اس لمحے میں وہ سچے ہوتے ہیں. ہاں, اس لمحے میں وہ سچے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں تمہاری خاطر جان دوں گی, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جان, اور ہاں لے بھی لیتے ہیں, اور ہو بھی جاتا ہے, لے بھی لیتے ہیں, ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. اس لمحے میں وہ سچے ہوتے ہیں. لیکن اس کے 2 مہینے بعد اگر عورت کہتی ہے نا کہ تم ویسے نہیں رہے جیسے تھے, تو اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ خود بھی ویسے نہیں رہی جیسی تھی. وہ سوال کیا کر رہی ہے, وہ سوال کیا کر رہی ہے, وہ کیوں کر رہی ہے. مطلب یہ انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم جب محبت کی جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں اس کو امتحان میں بھی نہیں ڈالا جاتا. محبت ہوتی ہے بس, پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ محبت کرنے والے کو امتحان. آپ جو بات کہہ رہی ہیں بالکل صحیح ہے کہ آپ 2 مہینے بعد اسے پوچھو گی تو بے وقوف آپ بھی تو وہ سوال کرنے کے لیے. محبت بار بار ہوتی ہے, بار بار ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ محبت وہ نہیں ہوتی جسے آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ جی آپ نے محبت کر لی, آپ ختم ہو گئے, بس ایک کہ خاطر مر جائیں گے وہ چلا گیا. نہیں, ہر لمحے آپ کو ایک نئی پسند آپ کے سامنے آئے گی. اب ہمارے ہاں عورتیں مجبور کیوں ہیں, ہمارے ہاں کیا پوری دنیا میں عورتیں مجبور کیوں, کیونکہ ہم نے ایک کے لیے اپنے آپ کو مختص کر دیا. صحیح بات ہے. وفا نہیں, مختص کر دیا. ٹھیک ہے. اب ہم اس وقت تک ہمیں ضرورت نہیں ہے کہیں اور جانے کی جب تک وہ ہمارا خیال رکھ رہا ہے. بالکل. اگر وہ نہیں رکھ رہا, کہیں پکڑا جاتا ہے, تو یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جوتے لگتے ہیں اس کو, اور پہلے آپ نے کہا ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے ساتھ رہنے کی, بالکل وہی چیز. ایگزیکٹلی.
تو یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے. اچھا ہمارے ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ معاہدہ ہوتا ہے اور اگر مطلب آپ کے ٹھیک سے رہیں آپ کا گھر بنا رہے تو بہت اچھی بات ہے. کوشش کرنا کہ گھر بنا کے رکھو. لیکن اگر نہ گھر بنے مارنے مورنے پہ آ جائیں وہ تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے, پھر آپ اٹھ کے آ جائیں. زندگی سمجھوتے سے نہیں گزرتی. بس تو یہ بس غلطی کرتے ہیں ہمارے یہاں بعض ماں باپ. سیما آپا یہ بتائیے زندگی کیا ہے؟ خوبصورت چیز ہے یار, ہے اللہ, لیکن زندگی اس طرح سے مل جائے ہاں جیسے آپ چاہتے ہیں, جس طرح ہم چاہتے ہیں, ہمیں ملتی نہیں ہے. ہماری زندگی تو میرے خیال میں 50 سال کی عمر ہونے کے بعد ہمیں ملتی ہے, جب بچے بڑے ہو جائیں. نہیں تو اس سے پہلے بہن بھائی باپ کی زندگی ہوتے ہیں اور عزت ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر میاں کی ہو جاتے ہیں, پھر سسرال والوں کی ہو جاتے ہیں, پھر اولاد کی ہو جاتے ہیں, اور اولاد جوان ہو جاتی ہے تو ہمیں بوڑھا کر کے بٹھا دیتی ہے کہ آپ بوڑھے بس اللہ اللہ کریں آپ. حالانکہ 50 سال کی عمر کے بعد ہماری زندگی شروع ہوتی ہے, اور یہ ریئلٹی ہے. ایگزیکٹلی, ظاہر ہے. تو زندگی ہمارے ہاں تو نہیں ملی. ہمارے ہاں کسی کو احساس نہیں ہے, کسی چھوٹے بڑے کو احساس نہیں ہے کہ زندگی ایک ہے, دوبارہ نہیں آئے گی. یہ دنیا ایک ہی ہے, دوبارہ نہیں ملنے والی. تو ہمیں تو روبوٹ بنا کے وہ کیا گیا ہے, پیدا کیا گیا ہے, روبوٹ بنا کے بڑھایا گیا ہے. ہمیں مطلب یہ بتا دیا کیسے چلنا ہے, ایسے بیٹھنا ہے, ایسے اٹھنا ہے, پڑھائی کرنی ہے, پڑھائی کر کے ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بن کے شادی کرنی ہے, شادی کر کے بچے پیدا کرنے ہیں, بچے پیدا کر کے ان کی شادیاں کرنی ہیں, اور اس کے بعد مر جانا ہے. تو ہمارا تو 13% دماغ استعمال ہو رہا ہے, باقی تو ہو ہی نہیں رہا نا. ہمیں تو روبوٹ بنا دیا ہے. اچھا یہ جو آپ کے اندر جتنی پازیٹیوٹی ہے سیما آپا, میں آپ کو دیکھتی ہوں, شروع سے آپ کو سنتی ہوں, آپ کی گفتگو سنتی ہوں, آپ کے اندر کی جو پازیٹیوٹی ہے تو تھوڑی سی بھی کسی کے اندر آ جائے تو میں سمجھتی ہوں کچھ تو چینجنگ آئے گی. میں بتاتی ہوں کہ کیسے ہوگا. ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ہوتا ہے. دیکھیں پازیٹیوٹی پوری کائنات میں بہت ہے. بہت ہے, صحیح بات. نیگیٹیوٹی آپ خود اپنے اندر بناتے ہیں. بالکل, یہ تو میں اگری کرتی ہوں. غلط باتیں کر کے, بالکل غلط باتیں سوچ کے, غلط لوگوں سے مل کے, غلط جگہوں پہ جا کے. بالکل آپ اس پہ کنٹرول کر لیں. اگر میں نے ایک میتھڈ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایسا کر کے دیکھیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. وہ میں نے سنا تھا, بہت خوبصورت. پیپر کا کہ پیپر پہ کراس لگا دیں اور ٹک مارک لگ. یار یہ میں آج آپ کو بتاؤں, میں نے اپنے اندر سے اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی نکالی ہے اور اتنی زیادہ پازیٹیوٹی میں لے کر آئی ہوں کہ اگر میری دروازے پہ آپ کے ساتھ کوئی اور مرد ہو, کوئی اور عورت ہو, بالکل, اور وہ نیگیٹو ہو تو دروازے پہ میں ٹھٹک جاؤں گی. مجھے فیل ہوگا کہ یہ آپ کس کے ساتھ ہیں. ایکسیلنٹ. اور میں جب تک اس کو بٹھاؤں گی اور جب تک وہ میرے گھر میں رہے گی یا رہے گا, مجھے چین نہیں آئے گا. میں کوشش کروں گی کہ اوائڈ کروں, ادھر چلی جاؤں, کوئی کام کہہ کے آپ سے اپنے کمرے میں چلی جاؤں, ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہ دوں. جتنی جلد ہو سکے وہ جائے گا, مجھے چین آئے گا. گریٹ. تو آپ اگر اپنے اندر کی پازیٹیوٹی اتنا بڑھا لیں تو آپ خود ہی کائنات خود ہی آپ کو کر دے گی. جو آپ کے دروازے پہ چل کے آئے گا آپ کو فوراً پتہ ہوگا کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. کتنی پیاری بات, اس سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا. بہت خوبصورت. سیما آپا یہ بتائے موت کیا ہے؟ کیا جسم کا مر جانا موت ہے؟ دیکھو اس وقت مجھ سے بات کرو گی نا تو موت میرے لیے زندگی سے بہت زیادہ اچھی ہے, بہت زیادہ پیاری ہے. یعنی میں پچھلے دنوں بیمار ہو گئی تھی تو 4-5 ماہ جو تھے وہ میرے ایسے تھے کہ میں سینسز میں تھی نہیں, مجھے معلوم ہی نہیں کیا ہوا. تو میں نے اپنے اولاد سے اور اپنے لوگوں سے اس وقت یہی کہا تھا کہ یار بڑا اچھا ٹائم تھا, مجھے مرنے دیتے. نہیں, کیونکہ میں نہیں تھی, میں اس وقت دنیا میں نہیں تھی. اس وقت میں چلی جاتی نا تو کچھ نہیں پتا چلتا. آپ کو حیات ہے نہیں حیات کو اتنی زیادہ نہ دے, اور مرنے کی بھی مجھے جلدی ہے. آپ جیسے لوگ تو جانے کے بعد بھی نہیں جاتے.
اللہ کرے کہ ہم یاد رہ جائیں تم لوگوں کو. اللہ نہ کرے آپ جائیں, آپ کو اللہ صحت و تندرستی دے, تادیر حیاتی دے. تادیر دے, لیکن ایک حد ہوتی ہے نا صحت و تندرستی کے ساتھ. ہاں ہمیں آپ کی ضرورت ہے. میں تمہیں بتاؤں, موت جو تم نے سوال کیا, موت اب جیسے تم نے کہہ دیا ایک دم کہ اللہ نہ کرے, کیوں ہمیں آپ کی ضرورت ہے؟ نہیں, کیوں, موت تو آنی ہے, آنی ہے تو کیوں نہیں ڈرنا, یہ رویہ کیوں؟ مگر میں یہ کہوں کہ بھئی میرا شوہر مر جائے تو لوگ کہتے ہیں او کیا کہہ رہی, کیوں؟ یہ تو حقیقت مرنا ہے, نہیں کیا اس نے, موت ایک حقیقت ہے. حقیقت, اس کو ایگزیکٹلی اسی طرح لینا چاہیے. میرے میاں بیمار ہو گئے, ان کے یہاں پر فین گر گیا, کچھ بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی ان کی. تو میں ان دنوں دوشیزہ میں کام جاب کرتی تھی, تو مجھے چھٹی لینی پڑی. چھٹی لی تو آفس کے لوگ جو تھے وہ 2-3 دن کے بعد آئے مجھ سے ملنے کے لیے, ڈاکٹر صاحب کو دیکھنے کے لیے. اچھا اس وقت تک ڈاکٹر صاحب کیونکہ عراقی تھے, تمہیں پتہ ہوگا, بالکل, اور عراق سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا کیونکہ صدام حسین زندہ تھا اس وقت, اور رابطہ کر بھی نہیں سکتے تھے, نہ ہمارے پاس کوئی نمبر تھا, نہ آتا پتہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ایک عرب تھا خالی بس. اچھا وہ لوگ آئے تو وہ جب جانے لگے, میں گیٹ تک گئی تو محمد علی سید ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کی تو بہت بری حالت ہے, تو اگر ان کو کچھ ہو گیا تو کیا کرو گی؟ اور یہ میں نے کہا واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ مر گئے تو کیا کروں گی. میں نے خدا حافظ کیا, میں گئی ان کے پاس, میں نے کہا میاں بات سنیں, اگر آپ کو کچھ ہو گیا, آپ مر گئے تو آپ کا کیا کروں؟ وہ ہنسنے لگے, وہ بھائی بھابھی کیا کر رہی, ارے کیا کر رہی ہوں, کیا مطلب مرنا نہیں کیا انہوں نے, حقیقت پوچھی, مرنا ہے نا, ابھی حالت ایسی ہے, ممکن ہے اس میں مر جائے. اچھا میاں کہنے لگے کہ تم ایسا کرنا کہ میری میت جو ہے وہ یہاں دفنا دینا پاکستان میں امانت کر کے, اور جب صدام چلا جائے تو عراق لے جانا. اچھا اب مذاق میں سوچی, میں نے کہا یار بات سنیں, آپ کے مرنے کے بعد بھی میں صدام حسین کے چکر میں بیٹھی رہوں گی, اللہ کیا آپ کو یہاں دفنا, ایسے ہی کہا ہم نے, بالکل ایسے ہی کہا, ہنسنے لگے, بہت ہنسے. تو مطلب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ میرا بھائی مر جائے گا تو کیا ہوگا, بھائی بات سنو تم, دیکھو میری امی کی ڈیتھ ہوئی, ہمیں نہیں پتہ چلا کون سے بینک میں ان کا کیا تھا, بالکل کبھی بتایا ہی نہیں, کبھی شریک ہی نہیں کیا. ہمیں مطلب یہ پتا تھا کہ امی جاتی تو تھیں فلاں بینک میں, لیکن یہ کہ کچھ اطلاع شطرا, اچھا کچھ ہماری ایک جاننے والی تھی پھوپھی, کہتے تھے ہم ان کو, ان کے میاں جو تھے انہوں نے دکانیں اور مکان کرائے پہ دیے ہوئے تھے, اور بیوی سے وہ چھپائے ہوئے تھے. تمہیں کیا مطلب ہے, تمہیں روٹی مل رہی کھانے کو کھاتی رہو. وہ کہتی تھی ہمیں بتا تو دو کس کس کو کہاں ہے, کیا ہے, کوئی خیر خبر تو ہو. انہوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک دن وہ نماز پڑھنے گئے, مر گئے, ایک چیز نہیں ملی. جو کرائے پہ تھے لوگ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو پیسے دے دیے تھے ان کو, وہ بیچاری کیا کر لیتے, کہنے لگی بس سارے ایک آدمی ہے جو وہ کرایہ دے جاتا ہے, وہ اتفاق سے مجھے ہی دے کے جاتا تھا, تو اس کو پتہ چلا تو وہ تعزیت میں بھی آئے, باقی سب مکر گئے. تو یہ نوبت تو نہ آئے نا, اگر مجھے پتہ ہو, یہ ایک حقیقت ہے بہت. دیکھو نا, اگر میں جانے سے پہلے یہ انتظام کر دوں کہ میرا بینک بیلنس, میری چیزیں, یہ چیزیں, یہ جو بھی لوگ ہیں میرے مرنے کے بعد, تو پھر اس میں حرج کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے بات بھی کریں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کے مرنے کے بعد کیا ہوگا, تو اس میں کوئی حرج ہے. اچھا سیما آپا, آپ نے تھیٹر کیوں نہیں لکھا, کیا تھیٹر کا کوئی مستقبل ہے؟ نہیں, پتہ نہیں کیا بات ہے, حالانکہ میں نے سب کچھ لکھا ہے. اچھا, میں نے سیریل لکھے, ڈرامہ لکھا, ٹیلی فلم لکھی, فلم لکھی, بہت لکھا, سوپ لکھا, لیکن تھیٹر نہیں لکھا. اس کا کوئی مستقبل ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں اب تو کوئی ہے نہیں. دیکھو نا, ان لوگوں نے اصل میں اسٹیج کو ان لوگوں نے وہ رہنے نہیں دیا جو تھا. لیکن سیما آپا, اگر تھیٹر ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ آرٹسٹ کے لیے جو ایک درسگاہ جسے کہتے ہیں, یا سیکھنے کا عمل وہ ہے, میں رہنا چاہیے تھیٹر. دیکھو نا, میرے کو ہونا چاہیے. ناپا میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, بڑے بڑے اچھے لڑکے لڑکیاں جو ہیں کام کر رہے ہیں وہاں پر. لیکن ہمارے زمانے میں اس کے بعد ہم بہت اچھا تھا, اور اس کے بعد جو عرصہ گزرا نا اس سے اور اس سے پہلے,
وہ لاہور والوں نے تو اس کا حشر نشر کر دیا نا. اچھا نرگس سے نچا نچا کے وہ اسٹیج کو. چھوڑے سیما آپ اپنی بات کرتے ہیں, اتنی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں, کہاں آپ. مقصد یہ کہ وہ اسٹیج نہیں رہا. خیر صحیح بات ہے, نام ایڈٹ کر دینا, باقی نچا نچا کے سب رہنے دینا سارا. صحیح بات ہے. فیض صاحب نے کہا اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا. کیا یہ بات چینلز کے مالکان کو نہیں پتا کہ اس اور طرف بھی دھیان دینا چاہیے؟ یار چینل کے مالکان اگر سوچیں, اگر ان کے اندر سوچنے والی چیز ہوتی, تو میں یہی آپ سے کہہ رہی ہوں تو کہ اس یہ پاکستان میں, اس کراچی میں, چھوڑے پورا پاکستان, صرف کراچی لے لیں. تو میں آپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ ایک مثبت سوچ سے نکال کے مسائل ہیں, غیر معیاری فطری زندگی میں ڈالا جا رہا ہے. نہیں کر سکتے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے تو ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے ہیں, اسی لیے بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں. نیوز ویوز دیکھتے ہیں, انٹرٹین ہو جاتے ہیں بس, اور کیا انٹرٹیننگ. آپ پتہ نہیں پچھلے یکسانیت ہو گئی ہے. یکسانیت تو پھر یہ کہ ایک رول بنتا ہے, فضول, اس کے بعد جب تک وہ 7 رول نہیں, 7 سمائی نہیں جائے گی تو وہ جب تک ختم نہیں ہوگی, سازش نہیں ہوگی. اچھا دوسری بات یہ کہ میں دیکھتی ہوں تو مطلب اس میں جملے اردو کے بڑے غلط ہیں, بہت ادائیگی غلط ہے. پہلے غلط العام نہیں بولے جاتے تھے, لیکن اب بولے جاتے ہیں, اب بولے جا رہے ہیں, اب بولے جا رہے ہیں. اور اس بات کا بہت خیال رکھا جاتا تھا پہلے, کیونکہ ہمارا معاشرہ اسی سے سیکھتا تھا. ڈائریکٹر مجھے یاد ہے جاوید صاحب, جاوید فاضل, میری کوئی سیریل کر رہے تھے, وہ وہاں سے سیٹ پہ سے فون کرتے تھے, کیونکہ اول تو میں سناتی تھی پورا اسکرپٹ, وہ سن کے جاتے تھے, سارے اسکرپٹ وہ سنتے تھے. اگر کوئی مس ہو گیا اور وہاں پہ اسٹیج پہ وہ آن سیٹ مجھے فون کر کے پوچھتے تھے کہ بی بی آپ نے جو یہ جملہ لکھا ہے اسے ذرا پڑھیے آپ, اچھا کس انداز سے یہ ایکٹر جو ہیں یہ اس کو ادائیگی کریں گے. اچھا میں کہتی تھی 1 منٹ, مجھے پتہ ہے ایپیسوڈ کون سا ہے, سین کون سا ہے, نکالا, ہاں مجھے سمجھ آ گیا. میں نے ان کو کہا میں نے کہی جو سیٹ پہ 2 اور لوگ موجود ہیں نا, ان 2 میں سے ایک کے اوپر یہ طنز ہے, تو یہ اس انداز سے کرے گا, اس انداز سے کہے گا. اچھا کوئی آج ایک آرٹسٹ نے کہا کہ نہیں یار جو لکھا ہے وہی تو کہہ رہا ہوں, مطلب پتہ نہیں کس بات پہ, کھانا نہیں کھانا, کچھ انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور کھا کے آیا ہوں یا کچھ, میں نے نہیں کھانا کھا. انہوں نے کہا 1 منٹ واپس آئے آپ, کیا کہا آپ نے؟ کہتا ہے وہی تو کہا کہ کھانا نہیں کھانا بس. وہ کہتا ہے بھائی رائٹر کا مطلب ہم نے اس کو پیسے دیے ہیں لکھنے کے, جو رائٹر نے لکھا ہے آپ وہ پڑھیں. میں نے نہیں کھانا نہیں لکھا, اس نے لکھا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا, اور اس نے اپنی مرضی سے بول دیتے ہیں. او یار اتنا ذرا سی باتوں کے اوپر ان کو نہیں معلوم کہ یہ ذرا سی باتیں ہی تو آپ کی ذمہ داری ہیں. یہ ذمہ داری ایک رائٹر کی ذمہ داری ہے. سیما وہ پہلے آپ مطلب جب آپ کا ڈرامہ مہندی آیا, آج بھی اگر کہیں شادی ہوتی ہے ہر گھر میں اس کا بھائی میں اس دن مختابر کی شادی دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ, تو وہ میرا گانا مہندی والا چل رہا تھا, مہندی کے یہ رات. اور ڈرامہ میں کہتی ہوں آپ نے بے حد ڈرامے لکھے ہیں, لاتعداد ڈرامے لکھے ہیں, لیکن اس جیسا ڈرامہ, اس جیسا اوسٹ نہیں بنا, وہی بنا. ایک منزلیں ڈرامہ آپ کا منزلیں پہلا ڈرامہ تھا, وہ بہترین ڈرامہ تھا. ہاں اچھا یہ بتائیں کہ آج کل نظم کی سب سے اچھی شاعرہ کون ہے؟ تو رخسانہ صبا مجھے بہت پسند ہے. اچھا پسند ہے آپ کو؟ باقی نظم میں نے خواتین کو چیک یہ کیا ہے میں نے کہ یہ اب کہنے لگی, یہ عظیم جانتے ہیں, عظیم حیدر سید, کہ میں نے جو اپنے صاحبان شروع کیا تھا اس میں نے یہ پخ لگائی تھی کہ ایک غزل سنائے گا کوئی اور ایک نظم, کیونکہ میں نظم کی ہوں ماشاءاللہ, تو غزل اور نظم ایک ضروری ہوتی تھی. نتیجہ یہ کہ ایک ایک کر کے سب کہنے لگے نظمیں. افتخار حیدر جو نہیں کہتے تھے وہ کہنے لگے, یہ نازش کیا نام تھا ان کا, شبی نازش, یہ کہنے لگی. مطلب ایک دم سے میں نے دیکھنا شروع کیا کہ بھئی تو نظمیں بھی, رجحان بڑھتا چلا گیا. بہت اچھا ہے, میں نے کہا یہ بہت اچھا ہے. تو باقی کہنے والی نظمیں ایک وہاں ہے UK میں گلناز کوثر,
اچھی نظم کی شاعر امیزنگ، اتنی خوبصورت نظمیں اس کی ہوتی ہیں، بہت پسند کرتی ہوں میں، بہت پسند سیما آپا، آپ اتنی اچھی نظم کی شاعرہ ہیں، بہت شکریہ۔ غزلیں کہتی ہیں، آپ کچھ جو آپ کو پسند ہو تھوڑا سا سنا دیں مجھے۔ اچھا، چھوٹی 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 سی جو ایک دو نظمیں سناتے ہیں ہیں، بس، ایسے میں گفتگو ہاں، کرنے آئی ہاں، تھی آپ سے، مگر ہاں، ظاہر ہے، آپ کے پاس آئی ہوں اور آپ سے نہیں سنوں۔ وہ بھی میں بھی تنگ آ جاتی ہوں، جہاں جاؤ وہ کہتے ہیں چار شعر سنا دیں۔ نہیں آپ کی تو میں فرمائش کرنے بیٹھوں تو بہت ساری ہیں، لیکن بہت آپ سی، اپنی جی۔ پسند سے کوئی ایک دیکھو میری ایک چھوٹی نظم چھوٹی ہے، سے ایک ہاں دو میری بس شعر ایک سنا چھوٹی دیں۔ نظم ہے، اس نظم کا عنوان ہے پرندہ۔ بہت شفاق ہو تم بھی، ہائی میرا پسندیدہ، محبت ایسے کرتے ہو کہ جیسے گھر کے پنجرے میں پرندہ پال رکھا ہو۔ واہ جی، بہت شکریہ۔ بہت۔ اور ایک چھوٹی نظم ہے ایسے ہی، مجھے تم سے شکایت ہے کہ تم نے عمر بھر مجھ کو خبر یہ بھی نہ ہونے دی، مجھے تمہیں مجھ سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے محبت تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی۔ باقی شعر ہیں دو سنا دیتی ہوں میں، کہ نئے ابھی کہے ہیں میں نے، کہ اب وہ رستے بحال کیا کرنا، ہائے بہت خوبصورت۔ اب وہ رستے بحال کیا کرنا، خود کو پھر سے نڈھال کیا کرنا۔ واہ واہ کیا خوبصورت ہے۔ اب وہ رستے بحال کیا کرنا، خود کو پھر سے نڈھال کیا کرنا، بے سری تال پر تھرکنا کیا، واہ، بے سری تال پر تھرکنا کیا، بے دلی سے دھمال کیا کرنا۔ واہ جی سیما آپا، بہت بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اچھا جس تواتر سے غیر یہ معیاری نہ کام ہو کہیں رہا بڑا ہے مسخ ہو چکا ہے چہرہ یہ۔ تو اس سے ہمارا چہرہ مسخ تو نہیں ہو رہا، یہی سوال ہے میرا آپ سے۔ بہت ہی گندا، اس کو تو کہنا چھوڑ دو کہ میڈیا ہمارا چہرہ ہے، یہ تو نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم رائٹرز کی ذمہ داری ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر مگر وہ سکتا، ذمہ جو داری نیوز چینلز کے تماشے ہو رہے ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے، جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، وہ قطعی اس قابل نہیں ہے کہ جو یہ آنکھوں پہ پڑ رہا ہے شیشہ، اچھا سوری، سر، تو اس قابل نہیں ہے وہ کہ ہم اسے اپنے معاشرے کا چہرہ کہیں، لیکن ہے بس، کیا کریں، اسی میں رہ دل کے گھبرا گیا، سچ یہاں رہتے ہوئے دل گھبرا گیا، بالخصوص کراچی میں جو اشر کیا ہوا ہے نا کراچی کا، دل گھبرا گیا کہ کہیں چلے جائیں یہاں سے، اور سوچ رہے ہیں جانے کو انشاءاللہ چلے ایسا نہ جائیں۔ کہیں سیما آپا، ہم سب کو آپ کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں آپ یہاں رہیں کراچی میں۔ تو کراچی ٹھیک کراؤ یار۔ ہو جائے گا، نیا پاکستان نا انشاءاللہ، اسٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کیا ہمارا موجودہ معاشرہ انسانیت کے معیار پہ پورا اترتا ہے؟ نہیں، ہمارا معاشرہ تو بالکل نہیں اترتا، وجہ؟ اس لیے کہ ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے۔ ہم جس طرح آپ دیکھتی ہوں گی آئے دن فیس بک پر، جس طرح استاد بچوں کو مارتا ہے، جس طرح بچیوں کے ریپ کر کے قتل کیے جا رہے ہیں، بالکل، جس طرح یہ لوٹا لاٹھی چھینا چینی ہو رہی ہے، مطلب یہ کوئی انسانوں کے کام ہے، یہ جانوروں کے کام ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، انسان ہونا بڑی بات نہیں، انسانیت ہونا بڑی بات ہے۔ انسانیت ہونا بڑی بات ہے، یہاں تو جانور رہ رہے ہیں یار پورے۔ ابھی میں کسی دن ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی جہاں بتایا کہ ایک علاقے میں، ایک محلے میں 15-16 چوریاں ہو گئی۔ یا اللہ، اتنی بری حالت ہو گئی کہ کوئی بھی مطلب آپ کے آگے اگر اسکوٹر والے دو آپ کے گاڑی کے آگے آ جائیں تو آپ گاڑی روک لیں، آپ مارے نہیں انہیں، صحیح بات۔ اگر شک ہو تو یہ کیوں نہ کروں میں کہ میں پیچھے اس کو دھکا دے کے گرا کے نکل جاؤں، وہ جو مجھے لوٹ لیں مار دیں وہ ٹھیک ہے، نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ انسانیت نہیں کہہ سکتے، انسانیت تو ہے نہیں ہے، ہمارے یہاں تو نہیں رہی، نہیں واقعی نہیں رہی، کوئی معیار نہیں رہا انسانیت کا، کوئی معیار نہیں رہا یہاں، نہ رشتوں میں نہ جذبوں میں کوئی نرمی، کوئی کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں رہا۔
میں تو بہت مایوس ہوں. میں اسی لیے بہت سیما خوش آپا آپ کو ہوں. کب سے لگتا ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ یہ مطلب اب معیار نہیں رہا انسانیت کا؟ کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً آپ بتائیں آپ، کیونکہ آپ ماشاء اللہ ایک رائٹر ہیں، لکھتی ہیں، آپ کو خود اندازہ ہے، کیونکہ آپ جو معاشرے میں ہوتا ہے اسی کی عکاسی کرتا ہے ایک رائٹر، اسی کا عکس لکھتا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ میرے آپ کو خیال میں لگتا ہے ایسا 15 سال پہلے کی تقریباً. بات. یہ جو پیچھے 15 سال پہلے پھر بھی بہتر تھا، اس کے بعد سے جو آ رہا ہے نا، اس کے بعد اور بہت مزید بہت تکلیف دہ تکلیف ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت تکلیف دہ ہے. اور اسی لیے مجھے موت زیادہ پسند ہے. مطلب یہ کہ اتنا برداشت نہیں ہے یار. اتنا برداشت نہیں ہے. یعنی اگر میرے اوپر جانوروں کی طرح سے کوئی بات کرنے لگے تو مجھے کیا ضرورت ہے رہنے کی یار؟ صحیح بات ہے. کیا ضرورت ہے رہنے کی؟ مطلب مجھے کسی حکیم نے کہا ہے کہ میں ذلیل ہوں؟ صحیح. کیوں ذلیل ہوں؟ ختم ہو جاؤں گی، کچھ کہا کے مر آ جاؤں گی. اس لیے کہ ہمیں تو نہیں پسند نا یہ سب کچھ ہوتے ہوئے. ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا، ہم ذلت نہیں اٹھا سکتے. آپ تو اتنی زندہ دل خاتون ہیں، اتنی پازیٹیوٹی آپ کے کیا اندر زندہ ہے. دل ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ معاشرے کو مطلب نظر انداز کر کے چلے، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن یہ کہ ایک ہمارے صحیح ہونے سے معاشرہ صحیح نہیں ہوتا. ہم جیسے اور بھی لوگوں کو صحیح ہونا ضروری پڑے گا. ایگزیکٹلی ضرور پڑے گا، لیکن کب ہوگا؟ اب انتظار ہی ہے اس چیز کا تو، اور مشکل ہے یہ. چاہیں تو ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. ہم اپنی غلطیاں دوسروں پہ ڈال میں دیتے ہیں. سمجھتی ہوں اس وقت آپ اپنے حصے کا کام کر رہی ہیں. ہر شخص اگر اپنے حصے کا کام کرنے لگ جائے تو معاشرے میں کچھ سدھار پیدا ہو. آپ جو اس وقت کر رہی ہیں، میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ ایک میسج دیتی ہیں روزانہ. ایک یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہیں ایز اے رائٹر. ایک اچھی شخصیت ہونے کے ناطے آپ معاشرے کو ایک میسج دیتی ہیں، ایک اچھا میسج دیتی ہیں. اس سے لوگ سیکھتے ہیں، جو آپ کے فین ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو اسی طرح ہر شخص اپنے حصے کا کام کرنے لگ جائے تو معاشرے میں سدھار کہیں نہ کہیں پیدا ہوگا. ہر شخص میں انسانیت ہے کہاں؟ جس میں ہے وہ کرے گا، لیکن جن میں ہے تو وہ کرے نا. لیکن آپ بہت پر امید خاتون ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے جو کام یہ امید کی بات ہے، جو میں بات کر رہی ہوں بالکل امید کی بات ہے. امید ہے تو آپ کر رہی ہیں کام. نہیں، میں کیوں مطلب 50 سال یا 10 سال اور کیوں زندہ رہوں؟ ہاں کیا امید ہے اس میں بتائیے آپ. ایک اچھے رائٹر کو تو میں سمجھتی ہوں اتنا دیر اپنے معاشرے میں زندہ رہنا چاہیے اور اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. بس کام جب تک کام کر سکتا ہے اس وقت تک کرے. کام ختم ہو جائے تو ضرورت نہیں ہے اس کو اس دنیا کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس دنیا کو اس کی ضرورت ہے. میں بتا رہی ہوں بہت ذلت آمیز زندگی گزارنا پڑتی ہے باقی لوگوں کو. تو اب اس کے بعد تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. صحیح. سیما آپا، آپ سے میں نے بہت اچھی گفتگو کی، بہت کچھ سیکھا. ٹائم تو اب نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب دل نہیں چاہ رہا کہ آپ سے گفتگو بند کی جائے. نہیں، انشاءاللہ بہت اچھا وقت آپ کے ساتھ گے. گزرا اور بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.